الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز حاضرین، بہت ہی بلکہ انتہائی مختصر کلمات، چھوٹے سے دو جملے، لیکن معنی کے اعتبار سے بہت وسیع، زبان پر کہنے کے لیے بہت آسان اور ہلکے، لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ عظیم۔ آخرت کے فائدوں کا تو کیا کہنا، جو دنیا میں اس کا زیادہ ورد کرتا رہتا ہے، اس کو کہتا رہتا ہے، ان کلمات کو دہراتا رہتا ہے، ایسے بہت سے سچے واقعات دیکھنے میں آئے کہ ان کے بہت ساری مشکلات حل ہوئی، بہت ساری پریشانیاں دور ہوئی۔ انتہائی مختصر جملے جس میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت بھی ہے، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں انڈائریکٹ طور پر بہت ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ وہ کلمات جن میں بندہ اپنے آپ کو انتہائی عاجز اور کمزور سمجھتا ہے اور اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو ہر ناحیے سے طاقت و قوت والا سمجھتے ہوئے اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ یہ وہ کلمات جس میں ایک مومن کا بھروسہ اللہ پر اور مضبوط ہو جاتا ہے، یہ وہ کلمات جو عرش کے نیچے سے دیے گئے۔ معراج کی رات میں ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وصیت کرتے ہوئے امت کو یہ پیغام دینے کا، امت کو یہ کلمات سکھانے کا حکم دیا، اور یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ہے وہ کلمات؟ یہ وہ کلمات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 صحابہ اکرام، ان سے زیادہ اس کو روایت کرتے ہیں، لیکن 5 کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ان کے بارے میں نام لے کر تعلیم دی، اور اس کی فضیلت میں جو احادیث آئی ہوئی ہیں، انشاءاللہ ان میں سے کچھ کا ذکر ابھی ہم سننے جا رہے ہیں۔ وہ مختصر کلمات ہیں: لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم جانتے ہیں ان کو، لا حول ولا قوت الا باللہ، دیکھنے کے اعتبار سے بہت ہی مختصر، بہت ہی جامع کلمات، لیکن معنی کے اعتبار سے بہت گہرے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر سے واپس ہو رہے ہیں، صحابہ اکرام ساتھ میں ہیں، کچھ صحابہ اکرام اونچائی پر چڑھتے ہوئے اونچی اونچی آواز میں اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے ہیں کہ ذرا اپنی جانوں پر بھی ترس کھاؤ، تم کسی بہرے یا کسی غائب کو نہیں پکار رہے ہو، بلکہ تم اس کو پکار رہے ہو جو سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اور یہ نصیحت کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرے۔ جب قریب سے گزرے تو دیکھا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دہرا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس۔ کون ہے یہ؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ ابو موسیٰ، یہ عبداللہ بن قیس کے بڑے بیٹے کا نام موسیٰ تھا،
تو اس مناسبت سے ابو موسیٰ، اے عبداللہ بن قیس، قل لا حول ولا قوة الا باللہ فإنها کنز من کنوز الجنہ۔ ایک اور روایت میں ہے الا ادلک علی کلمۃ ہی کنز من کنوز الجنہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ لا حول ولا قوة الا باللہ کہتے رہو، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ ایک دوسرے صحابی، ان کا نام ہے حازم بن حرملہ الاسلمی رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں مررت بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ نے مجھ سے فرمایا یا حازم، اے حازم، اکثر من قول لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ بہت زیادہ کہتے رہو، فإنها من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ ابن ماجہ کی یہ روایت صحیح ہے۔ اسی طرح ایک تیسرے صحابی جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت فرمائی، وہ ہے قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی خبر دوں میں تم کو؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ روایت سنن جامع ترمذی کی ہے اور صحیح روایت ہے۔ ایک چوتھے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں اوصانی حبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی۔ ذرا ان الفاظ پر بھی غور کرنا، وصیت فرمائی۔ تو کیا صحابہ وصیت کو ٹھکراتے؟ ان پر عمل کیے بغیر رہتے؟ اسی طرح ایک اور صحابی جن کا ذکر گزرا حازم بن حرملہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کہا اور کہا اکثر، تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں چوتھے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ان اکثر من قول لا حول ولا قوة الا باللہ، کہ میں بہت زیادہ لا حول ولا قوة الا باللہ کہتا رہوں۔ اور پانچویں صحابی مشہور و معروف صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک، ایک اور روایت الا ادلک علی کلمۃ من تحت العرش من کنز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے عرش کے نیچے کا یہ کلمہ میں تمہیں بتاؤں، لا حول ولا قوة الا باللہ کہتے رہو۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ عز و جل کہتا ہے اسلم عبدی واستسلم، میرا بندہ فرما بردار ہوا، صحیح مسلمان ہوا، میرا بندہ میری طرف متوجہ ہوا، واستسلم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا، پوری طرح سے سرنڈر ہو گیا، سمرپت کر لیا اپنے آپ کو۔ میرے بھائیو، کون کون صحابہ؟ پانچ جن کا نام گزرا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حضرت حازم بن حرملہ الاسلمی رضی اللہ عنہ، تیسرے صحابی قیس بن سعد بن عبادہ، چوتھے صحابی حضرت ابو ذر، اور پانچویں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بھائیوں، ان حدیثوں سے ہمیں اس کلمے کی فضیلت بھی معلوم ہوئی۔ یہ کلمہ ہم بار بار دہراتے رہیں، بکثرت یہ کہتے رہیں، اور ساتھ ساتھ یہ جنت کا خزانہ ہے۔ خزانہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ مال جو بغیر کسی محنت کے کہیں ہو اور ہمیں مل جائے، ہے نا؟ تو کیا مطلب اس کا؟ کہ کہنے کے اعتبار سے بہت چھوٹا سا جملہ، لیکن اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ملے گا آخرت میں کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکیں گے۔ اس کلمے کے اور بھی کچھ فضائل ہیں، جیسے ترمذی کی حدیث جو حسن درجے کی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما علی الارض احد یقول
لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الا کفرت عنہ خطایاہ ولو كانت مثل زبد البحر. اللہ اکبر. جو بھی شخص اس روئے زمین پر یہ کہے گا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. کتنے کلمات ہوئے اس کے اندر؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. جو شخص یہ 3 کلمات کہے گا اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے اگرچہ کہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو. اللہ اکبر. سمندر کا جھاگ دیکھا ہے کبھی؟ حقیقت میں نہ تو کم سے کم فوٹوؤں میں. اور اس کی ایک فضیلت ترمذی کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا توجہ سے سنیے گا، اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیا کہتا ہے بندہ؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا لا الہ الا انا وانا اکبر، میں ہی حقیقی معبود ہوں اور میں ہی سب سے بڑا ہوں، یہ اللہ کہتا ہے. اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، پہلے کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یاد رکھیے. دوسری بار کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا میں ہی معبود برحق ہوں، اکیلا ہوں، تنہا ہوں. جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا شریک لہ، اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا میں ہی معبود برحق ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرا کوئی شریک نہیں ہے. جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ہاں میرے بندے نے سچ کہا میں ہی معبود برحق ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں اور ملک میرے ہی لیے ہے، تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں. اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، جب بندہ کہتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا لا الہ الا انا، میں ہی معبود برحق، میرے سوا کوئی معبود نہیں، ولا حول ولا قوة الا بی. میرے بھائیوں، اس طرح آگے اس کا فائدہ کیا بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من رزقہن عند موتہ لم تمسہ النار. یہ ہے زندگی بھر کہتے رہنا ہی ہے، اور اللہ ہم سب کو موت کے وقت میں بھی یہ کلمات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں؟ کیا فائدہ؟ من رزقہن عند موتہ، جس کو اس کی موت کے وقت میں یہ کلمات کہنا نصیب ہو گیا، لم تمسہ النار، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بھی بچا کے رکھے. تو اس طرح سے میرے بھائیوں، یہ ترمذی کی حدیث تھی جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا. تو لا حول ولا قوة الا باللہ، اس کے بہت سے فائدے ہیں، بے شمار اس کی فضیلتیں ہیں. کن کن موقعوں پر ہمیں یہ کہنا چاہیے، اس کی کچھ اور فضیلتوں کا ذکر انشاءاللہ ابھی کچھ دیر میں آئے گا، لیکن آئیے تھوڑا سا اس کے معنی پر غور کرتے ہیں، تھوڑا سا اس کے معنی مفہوم پر غور کرتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی متعدد تقریروں میں، بیانوں میں یہ کہا گیا کہ کم سے کم ہم میں سے ہر ایک مسلمان وہ دعائیں، وہ سورتیں جو نماز میں پڑھتا ہے اور جو اپنی زندگی میں بار بار دہراتا رہتا ہے، ان کے معنی مفہوم کو جان لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے. وقتاً فوقتاً اس کے معنی مفہوم کو سمجھنے، غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے.
اس سلسلے میں کوئی علماء سے بیٹھ کر ان سے معلومات لیتے ہوئے، یا کوئی کیسٹیں سن کر، یا کوئی ویڈیوز دیکھ کر، یا کوئی اس سلسلے کی مفید کتابوں کو پڑھ کر، اب آپ کیا کہیں گے کہ یہ جملہ بہت عظیم، اور اس جملے کی اہمیت بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہی نا اتنی فضیلتیں سامنے آئیں اور اتنی حدیثیں صحابہ کرام کی سامنے آئیں۔ تو بعض ائمہ، بعض علماء صرف اس جملے سے متعلق ہی ایک مکمل کتاب تصنیف کی ہے۔ مثال کے طور پر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن عبد الہادی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بعض ہیں۔ اور اس کلمے سے متعلق امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے بعض مفید کتابوں میں متعدد جگہ بڑی لمبی تشریحات آئی ہیں۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی۔ اور موجودہ وقت کے اذکار اور دعاؤں سے متعلق اس کے معانی مفہوم کے بارے میں بہت اچھی طرح سمجھا کر لکھنے والے کہاں کے؟ ہمارے زلفی شہر کے، جو مدینے میں سکونت فرماتے ہیں، شیخ عبد الرزاق البدر، شیخ عبد الرزاق اور ان کے والد شیخ عبد المحسن البدر العباد حفظہ اللہ، ان کی بھی اس سلسلے میں بڑی مفید کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد، میں معلومات کے لیے آپ کی یہ چند کتابوں کے نام ذکر کیا، بھلے یہ عربی میں ہے، مقصد یہ ہے کہ اردو میں اس سلسلے کی کچھ کتابیں یا حدیث کی جن کتابوں کی شرح ہو کر ہمارے سامنے آئی ہیں، ان سے بھی ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آئیے اس سلسلے میں ہم پہلے اس کا لفظی معنی جان لیتے ہیں۔ لا حول، لا کے معنی تو معلوم ہے، حول تحول، حرکت، ہٹ جانے، پلٹ جانے، دفع کرنے، دور کرنے، یہ سب تقریباً معانی حول کے آتے ہیں۔ واو اور لا نہیں، قوہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قوت، طاقت، زور۔ الا باللہ، مگر صرف اور صرف اللہ سے۔ یہاں جو باللہ میں بے ہے وہ استعانت اور مدد کے لیے ہے۔ اب موٹے طور پر یہ لفظی ترجمہ جاننے کے بعد آئیے اس کا مفہوم کیا بنتا ہے۔ اس سلسلے میں ابن عباس، ابن مسعود، حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین اور دیگر کئی ائمہ اکرام کی تعریفات لا حول ولا قوت الا باللہ کے معانی میں آئی ہوئی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک بات، ان کی تشریح، وہ فرماتے ہیں لا حول عن معصیت اللہ الا بعصمت اللہ، کسی بھی برائی سے ہٹ جانا یہ صرف اللہ کے بچانے سے ہی ممکن ہے۔ کوئی بندہ برائی سے اس وقت تک ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالی کی مدد شامل حال نہ ہو اور وہ نہ بچا لے۔ ولا قوت علی طاعت اللہ الا بمعونۃ اللہ او بعون اللہ، کسی نیکی اور اطاعت کے کام پر طاقت و قوت اللہ ہی کی مدد سے ملنے والی ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تحول للعبد من حال الى حال، ایک حالت سے دوسری حالت میں پلٹنے کے لیے، برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنے کے لیے، ولا قوت له على ذلك الا باللہ، اس کے لیے جس طاقت کی درکار ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ملنے والی ہے۔ اب اس جملے کا ایک لفظی معنی اور تھوڑا سا جو اس کی تشریح میں اور اس کا بامحاورہ معنی یا اصطلاحی معنی میں ایک صحابی جلیل اور ایک امام جلیل کی تعریف سننے کے بعد میرے بھائیوں، اس کے معنی سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے
کہ یہ کسی مصیبت کے موقع پر افسوس کے لیے کہنے والا جملہ نہیں ہے. اور بہت سے لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون جہاں کہنا چاہیے وہاں لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں. نہیں، یہ غلط ہے. یہ جملہ اس وقت کہنا چاہیے جہاں ہمیں کسی بڑے ٹکراؤ کا، بڑی قوت کا، کوئی ایسا کام جس کے لیے کسی بھی طرح کی مدد اور قوت کی ضرورت ہے، وہاں پر اس کو کہنا چاہیے. اور اس کے اندر اللہ کی مدد ہم حاصل کر رہے ہیں. جب کہاں کہاں یہ کہنا چاہیے یہ بات آئے گی تو اور بات انشاءاللہ واضح ہوگی. البتہ اس کے اندر توحید، جو ہم عام طور پر سنتے رہتے ہیں توحید توحید، اس میں سے دو توحید کے بارے میں بڑی معلومات ملتی ہیں. ایک توحید ربوبیت اور ایک توحید الوہیت. قوت، طاقت، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے پاس ہی ہے. یہ توحید ربوبیت. توحید الوہیت کیسے سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ ہمیں کسی بھی برائی سے بچنا ہو، کوئی بھی نیکی ہم کو کرنا ہو، اچھے کام کے لیے آگے بڑھنا ہو، برے کام سے پیچھے ہٹنا ہو. یہ میرے بس کی بات تھی جو میں کر سکا، میں تھا جو رک سکا، ایسا کہنا چاہیے؟ نہیں، اس کبر و غرور کا کبھی شکار نہیں ہونا ہے. ہماری جماعت تھی، میرے ساتھ یہ بڑی گینگ تھی، یہ ہماری پارٹی کے لوگ تھے جو ہم کر سکے. نہیں، یہ سب طریقہ بندے کا نہیں ہے. بلکہ ہر حال میں، ہر موقع پر بندے کو اللہ رب العالمین کی مدد، اس کی محتاجی. تو یہاں اس کلمے میں بندے کی انتہائی عاجزی، ذلت، انکساری، اس کی کمزوری واضح ہوتی ہے. اور اس کے مقابلے میں اللہ عز و جل کی طاقت، اس کی قوت، اس کی جلالت، اس کی عظمت، اس کی توقیر، یہ ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں. میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں صرف رسمی طور پر کوئی عبادت کر لینا، رسمی طور پر ظاہری کچھ کاموں کو کر لینا، یہی اصل ایمان نہیں ہے. بلکہ ہمارے دل کے اندر اللہ عز و جل کی وہ عظمت، وہ توقیر، وہ اجلال جو مطلوب ہے وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. نیکیوں کے موقع پر مصیبتیں جب آئیں، پریشانیاں جب آئیں تو اس سے دفع ہونے کے لیے، دور ہونے کے لیے ہر طرح کی وہ کوشش کریں جو شریعت میں مطلوب ہے، اور اللہ رب العالمین کی مدد ہم حاصل کرتے رہیں. اور یہی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی مفہوم اس کی تفسیر میں اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے بھی امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو ذکر فرماتے ہیں. ایک موقع پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من قال بسم اللہ، جس نے بسم اللہ کہا اس نے اللہ کا ذکر کیا. ومن قال الحمدللہ، جس نے الحمدللہ کہا فقد شکر اللہ، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. ومن قال اللہ اکبر، جس نے کہا اللہ اکبر فقد عظم اللہ، اس نے اللہ کی عظمت بجا لائی، اس کی عظمت کا اقرار کیا. ومن قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا فقد وحد اللہ، اس نے اللہ کی وحدانیت کا اظہار کیا. ومن قال لا حول ولا قوة الا باللہ فقد اسلم واستسلم وكان له بها كنز من كنوز الجنہ، وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کے احکام کو عملی طور پر ماننے کے لیے سر تسلیم خم کر دیا، تو اس کو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ مل گیا. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، یہ تمام مخلوق کی نماز ہے، صلاۃ الخلائق تمام مخلوق کی عبادت ہے.
والحمدللہ کلمہ شکر ہے، لا الہ الا اللہ کلمہ اخلاص ہے، واللہ اکبر آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ وَإِذَا قال جب وہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو پھر اسلم واستسلم، وہ اپنے آپ کو پوری طرح سر تسلیم خم کر کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ تو جب ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، یہ مفہوم اپنے اندر سموتے ہوئے، اس کو اپنے دل میں بٹھاتے ہوئے، اس مفہوم کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے، نیکیوں کی طرف سبقت کرتے ہوئے، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے ہمیں یہ کلمہ کہتے رہنا چاہیے۔ اس کلمے کو کہنے کا فائدہ کیا ہے، فضیلت کیا ہے، وہ سن چکے ہیں۔ اب کن کن موقعوں پر کہنا چاہیے؟ کچھ خاص موقعوں کا ذکر حدیثوں میں آیا ہوا ہے، اس کے علاوہ آپ ایسے ہی کبھی بھی کہتے رہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب رات میں اٹھیں، کسی بھی وقت رات میں آپ کی نیند کھل جائے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعار من اللیل فقال، پھر کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، ثم قال، پھر کہے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دینا، یا کہے، یا پھر دعا، وہ اٹھ کر اللہ سے دعا کر لے، استجیب لہ، اللہم اغفر لی کہ اللہ مجھے بخش دے تو اللہ اس کو بخش دے گا۔ اگر اٹھ کے کوئی دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ فَإِن تَوَضَّأَ وَصَلَّى، اگر اٹھ کے وضو کرے اور نماز پڑھے، قبلت صلاتہ، تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی۔ ذرا یہاں ایک بات سمجھے، اب اٹھے تو نماز بھی پڑھنا پڑے گا، بوجھ نہ سمجھے۔ نماز نہ بھی پڑھ سکے تو صرف اتنے کلمات تو کہہ لیں۔ کیا کلمات؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہیں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو اس کے لیے ایک توفیق عطا فرمائے۔ کب کہنا ہے یہ؟ جب بھی آنکھ کھل جائے رات میں۔ ایک دوسرا موقع جب یہ الفاظ جب ہمیں کہنا ہے، مسلم شریف کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے اور مشہور و معروف ہے، لیکن ہم سستی برتتے ہیں۔ اللہ ہماری سستی دور فرما دے۔ بھول جاتے ہیں، اللہ ہمیں یاد دلا دے۔ غفلت میں پڑ جاتے ہیں، اللہ ہمیں بیدار اور چوکنا کر دے۔ وہ کیا؟ اذان کا، ہاں آگے جملہ پورا کریں، اذان کا جواب دیتے ہوئے، اذان کا جواب دیتے ہوئے مؤذن جب اللہ اکبر کہے تو کیا کہنا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو، اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو، اور جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کبھی اس کا مطلب ہم نے سوچا؟ آج سے پتہ نہیں کتنے سال پہلے ایک مرتبہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جامع غنام میں آئے ہوئے تھے، درس دے رہے تھے، عشاء کا وقت ہوا، اور یہاں پتہ ہے آپ کو عموماً مغرب کے بعد درس شروع ہوتے ہیں، درس اگر مکمل نہیں ہوا، عشاء کا وقت داخل ہوا، درس روکتے ہیں، عشاء کی اذان دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب اذان پوری ہو گئی، اور جانتے ہیں آپ کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں طلباء کی کثرت ہوتی تھی ماشاءاللہ، تو پوچھا کون بتائیں گے کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتا ہے تو ہم وہی الفاظ کہنے کے بجائے لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں کہتے ہیں؟ آپ اس سے کوئی جواب دیں گے؟ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ کیا کلمہ ہے؟ کلمہ استعانت ہے، مدد طلب کرنے کے لیے ہے۔ کیا مطلب ہوگا؟
مؤذن نے کہا کہ اللہ اکبر، تو ہم نے بھی کہا کہ یقیناً اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو ہم نے بھی وہی الفاظ دہرائے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم نے بھی وہی الفاظ دہرائے۔ لیکن جب کہا مؤذن نے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ لوگوں آؤ تم بھی نماز کی طرف، ہم بھی کامیابی کی طرف، ہم کہتے ہیں دعوت تو بڑی اچھی دی ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ نماز کی طرف آنے کی توفیق، کامیابی حاصل کرنے کی توفیق اسی کو مل سکتی ہے جس کو اللہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اے اللہ، ہمارے کام کاج کو چھوڑنے کی، ہم جس مصروفیت و مشغولیت میں ہیں ان کو چھوڑ کے تو جو دعوت دے رہا ہے نماز کی، کامیابی کی، اس کی طرف آنے کے لیے تیری ہی مدد کے ہم محتاج ہیں، تو ہماری مدد فرما اور اس دعوت کو قبول کرنے کی توفیق۔ اذان کا جواب جب دیتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ رب ہذہ الدعوت التامۃ والصلاۃ القائمہ، تو یہ وہ پوری مکمل دعوت ہے جو صرف کھانے کی ہی دعوت نہیں، یہاں جو دعوت ہے کون سی؟ نماز کی دعوت۔ اسے قبول کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور اس میں پہنچنے کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، تو اللہ کی مدد یہاں طلب کرنے اور اللہ کی مدد مانگنے کا یہاں سکھایا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، ایک تیسرا موقع گھر سے باہر نکلتے ہوئے کہنا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے نکلتے ہوئے کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی مشکل ہے؟ اپنے گھر سے نکلتے ہوئے جو شخص کہے تو اس سے کہا جاتا ہے کفیتا، تیرے لیے کافی ہو گیا، ووقیتا، تجھے بچا لیا گیا، وتنحى عنہ الشیطان، اور شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہدیتا، اور تمہیں ہدایت مل گئی، تمہیں رہنمائی مل گئی، وتنحى عنہ الشیطان، اور شیطان اس سے دور ہٹ جاتا ہے۔ بلکہ ایک اور روایت میں ہے، ایک دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، اس آدمی پر تمہارا داؤ کیسے چلے گا جسے ہدایت ملی، جس کے لیے کافی ہو گیا اور جسے بچا لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اپنے گھر سے نکلتے ہوئے جس نیک کام کے لیے نکلے ہیں اس میں ہماری رہنمائی ہو جائے اللہ کی طرف سے؟ چاہتے نہیں چاہتے؟ تو پھر یہ چھوٹا سا جملہ کہنا ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ کہنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اسی طرح سے فرض نمازوں کے بعد بھی جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کا ذکر ملتا ہے، جیسے پوری حدیث لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کسی انسان کو دنیا میں کسی بھی نعمت سے نوازا ہوا ہے، بالخصوص اچھا گھر، اچھا مکان، اچھی کھیتی، باغ وغیرہ، تو سورہ کہف میں اس کا کچھ ذکر ملتا ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کہتے ہوئے داخل ہونا چاہیے۔ اس طرح اس کلمے کو متعدد موقع پر کہنے کا ذکر ہے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آپ نے سنا کہ وہ سفر میں تھے، اونچائی پر چڑھ رہے تھے، اس موقع پر کوئی اللہ اکبر کہہ رہا تھا تو ابو موسیٰ کیا کہہ رہے تھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بتائی۔ تو اس طرح سے ہم سفر کے دوران بھی یہ جملہ بکثرت کہتے رہ سکتے ہیں۔ اور حازم الاسلمی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہمیں پتہ چلا
اور اسی طرح سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت یہ کہنے کے لیے کہا، بہت زیادہ یہ جملہ دہرانے کے لیے کہا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اٹھتے بیٹھتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے اور ہر موقع پر کہتے رہیں۔ اور آخر میں اس حدیث کو ذکر کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان پورے 2-3 حدیثوں کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں کہ جو بھی شخص کسی جگہ بیٹھ جائے، یا جو شخص کسی راستے میں چلے، یا جو شخص کسی جگہ لیٹ جائے اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے، تو کل قیامت کے دن اپنے ان وقتوں کے بارے میں، ان حالتوں کے بارے میں، ان راستوں کے بارے میں، ان جگہوں کے بارے میں جہاں وہ بیٹھ کر، لیٹ کر، چل کر اللہ کا ذکر نہیں کیا، اس کو یاد کر کے بڑا پریشان ہوگا، بڑا پچھتائے گا، لیکن اس دن کا پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ عز و جل سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کو یہ کلمات بکثرت کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کلمات؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کسی کے مرنے کی خبر آئے، کیا کہنا؟ کیا کہنا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں۔ کسی نے کوئی بری بات کہہ دی، ہم نے سنا، تو شیطان کو بھگانے کے لیے لا حول پڑھو کہتے ہیں، تو نہیں، شیطان کو بھگانے کے لیے اعوذ باللہ پڑھ لیں، بعض موقعوں پر بسم اللہ پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر تھے اور گرتے گرتے آپ بچ گئے، ٹھوکر لگی سواری کو، آپ گرتے گرتے بچ گئے۔ صحابی نے کہا شیطان پر لعنت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایسے نہ کہو، کہو بسم اللہ۔ اس موقع پر اگر تم لعنت ہو شیطان پر کہتے ہو، شیطان خوش ہو جاتا ہے، بہت پھول جاتا ہے۔ اگر تم کہتے ہو بسم اللہ تو اتنا حقیر ذلیل ہوتا ہے اور واقعتاً اتنا چھوٹا ہوتا ہے جیسے کہ ایک چوزا۔ تو کون سے کلمات کن موقعوں پر کہنا چاہیے، حدیثوں کے حوالے سے ہم جاننے کی بھی کوشش کریں۔ اور آج کل کچھ میسیجز چلتے رہتے ہیں، اب وہ آخر میں لفظ اللہ 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 اللہ، وہ ایک سجا، وہ کسی شعر کے قافیے کی طرح کچھ لوگوں کو بڑے پسند آتے ہیں، تو میسیج لکھ کر بھیجتے ہیں، یہ ہو تو یہ جملہ کہیں، یہ ہو تو یہ جملہ کہیں۔ اور کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی تو آپ کیا کہیں؟ جزاک اللہ، بس اتنا ہی کہتے ہیں۔ وہ کیوں؟ اگر خیرہ کہیں گے تو وہ لفظ اللہ کی جو ترتیب آ رہی ہے ہر جملے میں وہ چھوٹ جائے گا۔ یہ غلط باتیں ہیں۔ اگر کسی کو بدلے میں کچھ کہنا ہے تو جزاک اللہ خیرہ، یہ پورا کہنا ہے، صرف جزاک اللہ نہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ کا معنی ہوا اللہ بدلہ دے۔ کیا بدلہ دے؟ اچھا دے، برا دے؟ کذالک نجزی کل کفور، کافروں کے بارے میں بھی اللہ نے کہا، ناشکروں کے بارے میں بھی اللہ نے کہا، جہنم میں جو چلے گئے ان کے بارے میں بھی کہا کہ ہم نے ان کو بدلہ دیا یہ کہ جہنم میں ان کو داخل کر دیا۔ تو بدلہ برا بھی ہو سکتا ہے، تو ہم کہیں تو پوری اچھی دعا کریں، جزاک اللہ خیرہ، اور حدیث میں یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ تو آخر میں کچھ یہ گزارشات تھی کہ کون سے جملے ہمیں کن موقعوں پر کہنا چاہیے، صحیح سیکھنا بھی چاہیے۔ اللہ عز و جل ہم تمام کو لا حول ولا قوت الا باللہ بکثرت کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔